Assalamu alaikum. In my today's video, I am going to discuss about an editorial published in today's Dawn newspaper. It's extremism in the India on 30th April 2020. اس ایڈیٹوریل میں جو بتایا گیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں بیہیویئر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ بڑے دھڑلے سے انڈیا والے جو ہے وہ کیوں مسلمانوں کے اگینسٹ اور مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے تھے. پھر بتایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ارج کیا OIC کو کہ ایکشن لیں. پھر ان کا بیہیویئر جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سارے مسلم کنٹریز یونائٹ ہو کے مذمت کریں اس کو ڈسکس کیا ہے. پھر کویت کاؤنسل آف منسٹرز نے جو OIC کو ریکویسٹ کی کہ ارجنٹ میئر لیے جائیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور پھر US کا جو بیہیویئر اور پھر جو US کمیشن کی رپورٹ ہے انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم اس کے بارے میں ڈسکس کیا. لیٹر آن پھر بتایا گیا ہے کہ OIC کا بیہیویئر بھی اس میں جو ہے سارے کنٹریز نے ایک آدھ کنٹریز کے علاوہ سب کا لیوک وارم بیہیویئر تھا, کوئی ایسا خاص انٹرسٹ نہیں دیا گیا. پھر اینڈ میں یہ بتایا گیا کہ US یورپین کنٹریز جو ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کریں گے, ہیومن رائٹس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا تنزیہ طریقے سے کہا گیا ہے کہ وہ انڈیاز کے اگینسٹ کیوں اتنی دیر تک سوئے رہا اور کبھی بھی ایکشن نہیں لیا گیا. پھر اینڈ میں کہا کہ صرف ورڈس تک باتوں کو نہیں رکھا جائے, ایکشن لیے جائیں تاکہ جو ہے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف اینٹی مسلم بیہیویئر جو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کو چینج کیا جائے. دا ایکسٹریمسٹ ہندوتا کلیک مینس کہ اسمال گروپ آف پیپل جن کا میوچل انٹرسٹ ہو یا شیئرڈ انٹرسٹ ہو. That calls the shots. Call the shots means کہ the one who are having the control or who can dictate the decisions, the boss who is having the power to influence the situation has largely been able to get away with means کہ وہ آرام سے یا successfully manage کر سکتے ہیں, punishment کو avoid کر رہے ہیں, وہاں سے escape ہو رہے ہیں. تو اس پورے میں یہ بتایا گیا پہلے سینٹنس میں کہ انڈیا میں جو ایکسٹریمسٹ ہندوتا کے جو لوگ ہیں جو کہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں انڈیا میں وہ بچے ہوئے ہیں اس چیزوں کے, جیسے وہ بیہیویئر مسلمس کے ساتھ انڈین مسلمس کے ساتھ جو ایٹروشیس بیہیویئر اڈاپٹ کرنے ظلم ڈھا رہے ہیں, کیونکہ جو ہے پاورفل کنٹریز یا پاورفل وائسز جو ہیں ہمیشہ خاموش رہی ہیں اس فیس آف دس آپریشن اس مظالم کے اگینسٹ. بٹ یہ اب جو ہے چینج ہو رہا ہے بیکاز وائسز جو ہیں فائنلی ریز ہو رہی ہیں اگینسٹ دا BJP اور RSS کمبائنز دا اینٹی مسلم پروکلیوٹیز مینس کا ریگولر بیہیویئر یا ریگولرلی جو ایکٹیویٹیز کی جائیں اینٹی مسلمانوں کے خلاف جو انڈیا میں ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے اب وائسز ریز ہو رہی ہیں. وہ کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ دنیا کو وارن کرتا رہا ہے کہ انڈیا میں بروٹل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے کشمیریز کے خلاف اور انڈین سٹیزنس کے خلاف. فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے OIC کو ہمیشہ کہا ہے کہ وہ ایکشن لیں انڈیا کے یا دہلی کے جو ہے راج بیہیویئر مینس کے ایب نارمل بیہیویئر کے اگینسٹ یا جو ڈیویٹڈ بیہیویئر ہے اس کے اگینسٹ ایکشن لیں. اور ایک ٹویٹ میں شاہ محمود قریشی نے جو ہے ملٹی لیٹرل مسلم باڈیز کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ ایک ساتھ مل کے ہم کنڈم کریں ان ہیومن اٹیکس جو مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے انڈیا میں اور پھر ریف ٹو دا آسٹریسزم انڈین مسلم ہیز ٹو فیس آسٹریسزم مینس کہ ریجیکشن فرام دا سوسائٹی یا آپ کو ایکسکلوژن فرام دا گروپ آف دا سوسائٹی کہ وہ فیس کریں کووڈ کے بعد, بیکاز انڈیا والوں کا یہ ازمپشنز ہے یہ کووڈ کا اسپریڈ جو ہے مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ارلیئر جنرل سیکرٹری کچھ عرصہ پہلے جو ہے کویت کے کاؤنسل آف منسٹرز نے بھی OIC کو ارج کیا. OIC مینس آرگنائزیشن آف اسلامک کاؤنسل جو کہ مسلم کنٹریز پہ بیسڈ ہے, ان کو ارج کیا کہ نیسیسری ارجنٹ ایکشن لیے جائیں کہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا جائے انڈیا میں. پرہیپس جو سب سے زیادہ اسٹنگنگ مطلب دل کو مشکل لگ رہا ہے کرٹیسائز کیا ہوا لگا, اس نے سب سے زیادہ ہرٹ کیا وہ تھا جو کہ US کی طرف سے آیا which the مودی رجیم constantly quotes economically and politically. کورٹ یہاں پہ مطلب کورٹ عدالت کا نہیں ہے, کورٹ یہاں پہ مطلب ہے جن کو فیور کرنا ہے, جن سے آپ فیورز لینا چاہتے ہو یا جن کے آپ گڈ بکس میں آنا چاہتے ہو. تو سب سے زیادہ جو ہرٹ کیا جس کرٹیسزم نے وہ US کی طرف سے تھا جن کو مودی جو ہے مطلب انڈیا والے جن سے فیورز لینا چاہتے ہیں اکنامکلی اور پولیٹیکلی. اور ریسنٹ ایک رپورٹ ریلیز کی گئی ہے US کمیشن کی طرف سے فار انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم پہ جو کہ امریکن گورنمنٹ جس کو بیک کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہیز ٹالریٹڈ پرٹیکولرلی سیویئر وائلیشن آف ریلیجیس فریڈم. ٹالریٹڈ مینس کہ کسی چیز کا ہونا بغیر کسی انٹرفیئرنس کے, مطلب برداشت کرنا ہی یا
کسی چیز جو ہو رہی ہے اس کو ویسے ہی ہوتے دینا. کہ انڈیا نے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کے وائلیشن کی ہے. اور پھر کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ انڈیا کا جو نون سٹیزن لیجسلیشن ہے اس کی وجہ سے ملینز آف مسلمز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے. مطلب ملینز آف مسلمز کو ڈیٹینشن, مطلب یا تو امپریزن میں ہونا ہے, جیل میں ہو رہے ہیں, یا ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں, نکال دیے گئے ہیں اسٹیٹلیسنس میں, مطلب ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہم کس ملک کے ہم باشندے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں انڈیا کے ریلیجس فریڈم والا, مطلب اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ریلیجس فریڈم کو بھی ٹارگٹ کر دیا رپورٹ میں. اور دوسرا یہاں پہ جو ان کا سٹیزن شپ لیجسلیشن آئی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دوسرے ریلیجن والوں کو ایز اے سٹیزن کنسیڈر کیا ہے, پر مسلمانوں کے اگینسٹ لیا گیا تو اس کو بھی بتا دیا گیا ہے. پھر کہا گیا کہ اب دنیا, حالانکہ دنیا لیٹ ہو گئی ہے ان ریئیکٹنگ اگینسٹ دا انڈینز ابیٹمنٹ مینس کہ انڈیا کا جو بیہیویئر ہے مسلمان رانگ بیہیویئر الیگل بیہیویئر ٹورڈز دا مسلم فار اس کے اگینسٹ, حالانکہ دنیا نے دیر سے آواز اٹھائی ہے, بٹ ابھی بھی جو ہے اٹس پازیٹیو ٹو نوٹ کہ ایٹ لیسٹ گلوبل کمیونٹی اٹھی تو صحیح, انہوں نے آواز تو اٹھائی. اور پھر کچھ ٹائم کے لیے سنگھ پریوار گینگ جو ہے جو کہ ٹیررائز کر رہی تھی, مسلمانوں کو ڈرا رہی تھی یا مسلمانوں کو کے اگینسٹ جا رہی تھی یا مسلمانوں کو تنگ کر رہی تھی, کہ ان پہ ایلیگیشنز لگا رہی تھی, الزام لگا رہی تھی, یا ان کو تنگ کر رہی تھی کہ وہ بیف کھاتے ہیں, یا ان کے اگینسٹ اینٹی مسلم کہ وہ اینٹی نیشنل ہیں, یا پھر ان پہ بلیم لگا رہی تھی کہ وہی جو ہے کاز ہیں, یا جھوٹے بلیم لگا رہی تھی, آر دا کاز کی جن کی وجہ سے کووڈ اسپریڈ ہو رہا ہے. اور پھر مور انہوں نے کہا دا نائٹ میئر اینڈ انڈین ہیلتھ کشمیر. اب یہاں پہ پہلے وہ انڈیا کی بات کی جا رہی تھی, اب انڈین ہیلتھ کشمیر کی بات کی جا رہی ہے. مین وائل ہیو بین ایمپلیفائڈ, کیونکہ وہاں پہ بھی مسئلے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ لانگ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اگست 5 سے, اور جو انڈین ملٹری نے لگایا ہے کہ اس کی وجہ سے کشمیر میں بھی جو ہے وہ کنڈیشنز جو ہے سچویشنز بہت خراب ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر اس کے اگینسٹ مسلم ورلڈ کا جو ریئیکشنز ہیں وہ ہمیشہ خاموش رہے, یا گیو لیوک وارم ریبیوک مینس کہ ایکسپریس شارپ اپروول یا کرٹیسزم ٹورڈ سمنز بیہیویئر. تو لیوک وارم مینس کہ بہت ہی ہلکا کوئی طنز کیا ہے انڈیا کو, سائڈ فرام اے فیو نوٹیبل ایکسیپشنز, کچھ مسلم ممالک کے علاوہ. اس کے علاوہ یو ایس اور یورپ جو ہے وہ ویسے تو بہت ہی جلدی مذاق اڑاتے, پلوری مینس کہ کوئک اٹیک اور ریڈیکل پبلکلی بہت ہی جلدی مذاق اڑاتے ہیں جیو پولیٹیکل ایڈورسریز کا, جو ان کے جیو پولیٹیکلی دشمن ہوتے ہیں, کہ اگر وہ ہیومن رائٹ ابیوز کریں تو. بٹ treat allies and trading partner with kids glove, treat someone with kid gloves ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہے to treat somebody or someone with the kids gloves کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ بہت ہی polite behavior شو کرنا, ان کے ساتھ اینگری اور اپسیٹ نہیں ہونا. تو یہاں پہ بتایا کہ یو ایس اور یورپ جو ہے وہ اپنے ٹریٹ کرتا ہے اپنے allies, اپنے دوستوں کو اور اپنے ٹریڈنگ پارٹنر کو بہت ہی اچھے طریقے سے. also remain largely quiet, اور ہمیشہ خاموش رہتے ڈسپائٹ the self proclaimed dedication to the fundamental rights. کی ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود ہی بولتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے گارجن ہیں یا پروٹیکٹ کرتے ہیں, پر وہ اپنے ٹریڈنگ پارٹنرز کے اگینسٹ کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتے. یہاں پہ بتایا گیا کہ انڈیا از دیئر ٹریڈنگ پارٹنر, تو اس کے اگینسٹ انہوں نے کبھی بھی آواز نہیں اٹھائی. however انڈیا جو ہے وہ ایسے لارجسٹ ڈیموکریسی ہے نا, اسٹینڈ ایکسپوز بفور دا گلوبل کمیونٹی. اب ان کا اصلی چہرہ گلوبل کمیونٹی کے سامنے آ چکا ہے فار اینٹی مسلم ایجنڈا, جو اینٹی مسلم ایجنڈا وہ مسلمانوں کے اگینسٹ کر رہے تھے. اب یہ ٹائم ہے کہ دنیا جو ہے وہ ورڈ سے آگے بڑھے اور کنکریٹ سٹیپ لے کہ انڈیا جو ہے اپنا کمیونل بیہیویئر یا جو غیر مہذبانہ حرکتیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ کر رہا ہے ان کو چینج. تھینک یو, ہوپ یو لائک مائی ویڈیو, کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل.